أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قرآن مجید کی 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے کفار کی ہٹ درمی کا تذکرہ کیا. دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کے پاس میں فرشتوں کو اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے بات کرنے لگ جائیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور تمام موجودات کو ہم ان کے پاس میں حاضر کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جس کے لیے اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ نادان گئے، جاہل گئے. اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے آغاز میں یہ بتایا کہ اگر ہم فرشتوں کو اتار دیں، مردے بھی ان سے بات کرنے لگ جائیں، اور ساری مخلوقات کو ہم ان کے سامنے حاضر بھی کر دیں، تب بھی یہ کفار ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ ان کی ہٹ درمی ہے. ان کو کتنے معجزات دکھا دیے جائیں، کتنی چیزیں حیران کن ان کے سامنے رکھ دی جائیں، لیکن جن کو ایمان نہیں لانا وہ کبھی ایمان نہیں لاتے. اب دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، شیاطین الانس والجن، جو انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. شیاطین الانس والجن، تو معلوم کیا ہوا، شیطان بری خصلت کے لوگ انسانوں کے اندر بھی اور جنوں کے اندر بھی. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پاس میں چکنی چپڑی باتیں بنا کر کے پیش کرتے ہیں. شیطان کرتا کیا ہے، شیطان کی چالیں یوں تو کمزور ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا دوسرے مقام پر، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں کمزور ہیں. لیکن شیطان اپنے کام کو جو لیبل پہنا کر کے پیش کرتا ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. شیطان اپنے فعل کو، اپنی دعوت کو اچھا انداز بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں گے.
آج نہیں دیکھتے آپ؟ چھوٹی سی اگر ماچس کی پوڑی بھی ہوگی تو لوگوں کو بہلانے کے لیے اس کے اوپر کس کا پوسٹر ہوتا ہے؟ ایک خاتون کا. کیوں؟ لوگ شکار ہو، اٹریکٹ ہو. تو آج شیطان نے برائی کو اچھائی بنا کر کے پیش کیا ہے اٹریکشن کے ساتھ میں. اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیں ذرا اللہ کیا بات کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اکثریت کے اندر گئے، جو تعداد میں زیادہ گئے وہ حق پر گئے، اگر یہ سوچ کسی کی ہے تو وہ غلط ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کی اتباع کریں، ان لوگوں کی اطاعت کریں جو زمین کے اندر زیادہ گئے، تو یضلوک عن سبیل اللہ، یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. سننا بات غور سے، تعداد کا زیادہ کسی کی طرف ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی انسان اکیلا بھی گئے اور وہ دلیل پر گئے، قرآن پر گئے، حدیث پر گئے، تو وہ حق پر ہے. آج جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم ہو کتنے، تم ہو آٹے میں نمک کے برابر، تمہاری تعداد ہے کتنی ہے، ہم دیکھو کتنے گئے. قرآن نے کیا بتایا؟ تعداد مت دیکھنا، تعداد مت دیکھنا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، میری یہ امت 73 گروہوں کے اندر بٹے گی، 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت کے اندر جائے گا. جنت میں کتنے جائیں گے؟ 72 جہنم میں، ایک جنت میں. اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ بڑی تعداد کہاں جا رہی ہے؟ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ حق ادھر ہوگا جہاں بڑی تعداد ہوگی، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. بھیڑ کو دیکھ کر کے حق کو پہچانا نہیں جاتا، حق کو دیکھ کر کے بھیڑ کو بلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی اکیلے تھے، پورے قوم کو دعوت دی، لوگ ایمان لائے. کتنے لوگ ایمان لائے؟ کتنوں نے قبول کیا؟ یاد رکھنا، ہر دور کے اندر، ہر نبی کے زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر حق پر چلنے والے ہمیشہ کم ہی رہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ جو کم ہوتے ہیں نا، اگر ان کا ایمان کا لیول اونچا ہو تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ فرماتا ہے کتنے یہ کم گروہ ایسے تھے جو تعداد میں تو کم تھے، لیکن جب سامنا ہوا بڑی تعداد سے تو یہ کم گروہ کا لشکر اس بڑی تعداد کے اوپر غالب آ گیا. اس لیے کبھی تعداد کو دیکھ کے مت جانا. اگر آج دنیا کے اندر تعداد کو دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد کرسچن کی ہے. کس کی ہے؟ عیسائیوں کی. تو کیا وہ حق پر ہے؟ نہیں. اس لیے اللہ نے اصول دیا، اپنے نبی کو مخاطب کر کے پوری امت کو مخاطب کیا. کیا فرمایا؟ اکثریت کے پیچھے کبھی مت جانا. یہ مت سمجھنا کہ جو تعداد میں زیادہ گئے وہ حق پر ہوں گے.
اگر تم ایسا سمجھو گے، اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ ظن کی پیروی کرتے گے، اٹکل پچو مارتے گے. اب آگے چل کے اللہ رب العالمین نے مشرکین کے ایک کام کا بیان کیا. دیکھیں مشرکین کرتے کیا تھے. وہ لوگ جب کوئی کھیتی کرتے یا جانوروں کو نظر کرنا ہوتا تو وہ دو حصے کرتے، ایک اللہ کے لیے اور ایک اپنے معبودان باطل کے لیے، یا ان کو سنبھالنے والے کاہنوں کے لیے. اب کیا کرتے ذرا دیکھیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نصیبا، یہ مشرکین کوئی کھیتی ہو یا جانور ہو ان سے حصے متعین کرتی. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، تو وہ لوگ کیا کہتے، ایک حصہ اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور ایک حصہ ہمارے شرکاء کا ہے. اب یہ کیا کرتے ذرا کہ ذرا ان کا انصاف دیکھیں. کچھ جانور اگر یہ نکالتے اللہ کے لیے، اور کبھی جو جانور اپنے معبودوں کے لیے نکالتے، معبودان باطلہ کے لیے یا شرکاء کے لیے، اگر وہ کم پڑ جاتے تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر کے ادھر ڈال دیتے. لیکن کبھی اگر اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا تو ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں ڈالتے. اللہ کہتا ہے ان کا انصاف دیکھو. ان کی نگاہ میں اہمیت کس کی زیادہ ہوئی، اللہ کی نہیں، شرکاء کی. اللہ فرماتا ہے سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو حصہ متعین کیا ہے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا، وہ نکالیں، وہ ضرور نکالیں اور اللہ کا حق ادا کرتے رہیں ہر اعتبار سے. اب آگے جائیں ذرا. اللہ رب العالمین 10 احکام بتا رہا ہے. کتنے احکام؟ 10. اب اس سورہ انعام چل رہی ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں پڑھ کے بتاؤں کون سی وہ چیز ہے جو تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہیں. کون سی چیزیں؟ نمبر 1 اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا. دیکھ لے وہ اللہ رب العالمین نے مقامات پر قرآن میں کئی مقامات پر سب سے پہلے جس گناہ سے ڈرایا وہ کیا ہے؟ شرک. اس لیے اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کہا تھا میرے صحابی لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ غُرِّقْتَ، میرے صحابی اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا. اگر تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا کر کے راکھ کر دیا جائے وہ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت کرنا. نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. بوڑھے ہونے کے بعد میں اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے نہیں آنا، بلکہ زندگی بھر اگر اللہ نے دونوں دیے گئے ان کی خدمت کرو. اگر ایک دیا ہے، باپ دیا ہے یا ماں دی ہے، ان کی خدمت کرو.
یہ اللہ کا حکم ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اپنے بچوں کو اس بات کے ڈر سے کبھی قتل مت کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھائیں گے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے. آج لوگ فیملی پلاننگ نہیں کرتے. فیملی پلاننگ کرتے کہاں زیادہ بچے ہوں گے زیادہ کمانا پڑے گا, کہاں سے لائیں گے؟ یہ غلط, یہ نظریہ ہے غلط ہے. اللہ قرآن میں ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تم اس ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارنا کہ یہ بڑے ہونے کے بعد میں ہمیں ان کو کھلانا ہوگا, یہ بچپنی میں ان کو پالنا ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ نحن نرزقکم وإیاہم. جو رزق دیں وہ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ فرماتا ہے فاحش چیزوں کے قریب بھی مت جانا جو ظاہر گئی ہے, جو ڈکی چھپی گئی. ظاہر ہو زنا ہوتا نہیں, ایک اڈا مشہور ہے طوائف کا کوٹھا, ظاہر کے مت جانا. اور ہاں باطن پارکوں میں جا کر کے بند کمروں میں جا کر کے کوئی فحاشی مت کرنا. تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس بات سے تم کو تمہارا رب روکتا ہے. جو ظاہر میں دیکھ رہا ہے وہ باطن کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے دونوں کے اوپر بین لگا دیا. اور کیا فرمایا آگے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی جان کو ناحق قتل مت کرنا. قتل, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا. کس کے بارے میں ہوگا؟ خون کے بارے میں. اچھا ایک سوال آتا ہے. کیا سوال ہے؟ کہ بھائی حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا, اور یہ حدیث میں ہے کہ بھائی خون کے بارے میں ہوگا. تو کیا جواب؟ بتائیں بھائی کیا جواب ہے؟ اصل میں دو حقوق ہوتے ہیں, ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا, اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلا معاملہ حل ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا. اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اللہ فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب مت جانا. آپ کا بھائی ہو, انتقال ہو جائے, اس کے بچے آپ کی کفالت میں آ گئے, باپ پراپرٹی چھوڑ گیا, یتیم اس کا وارث ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے مال کو ناحق مت کھانا. ہاں اس کی پرورش کرنے کے لیے جو کرنا ہے کرو, اس کے مال کا استعمال کرو, لیکن یہ مت سمجھنا بچہ ہے کیا سمجھے گا, اس کو کیا پتا. اللہ رب العالمین ہر پائے کا حساب رکھتا ہے. اور آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. لوگوں یہ بھی سن لو, جب کبھی سودا کرنا ہو, ناپ تول کرنا ہو, کوئی سامان کسی کو دینا ہو تو پورا پورا ناپ تول کر کے دینا. ہمارے ڈنڈے نہیں مارتے, لوگ پتھر لے کے آئیں گے, کہا کتنے کلو کا ہے, کہا 1 کلو کا, وہ تو 800 گرام کا ہے. پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں,
میٹر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کر کے رکھتے گئے. یہ سب چوری ہے. ہاں کبھی اگر نادانی میں ہم سے ہو جائے کہ اللہ 1 گرام 2 گرام 3 گرام ہمیں پتہ نہیں تھا, ادھر کا ادھر ہو گیا, تو اللہ نے کیا فرمایا اسی آیت کے آگے, لا نکلف نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. اگر کبھی نادانی میں ہو جائے تو اللہ رب العالمین آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے, وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, یہ اللہ کا عہد ہے اس کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہ اللہ کی وصیتیں ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو. یہ ہیں. اب سورہ انعام کے آخر کے اندر وہ بہت مشہور آیت آئی, کون سی آیت؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان کر دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے, لا شریک لہ, جس کا کوئی شریک نہیں. یہاں بھی توحید. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ توحید ہے. ہمارا تو سب کچھ ہی اللہ کے لیے. کاش ہم سمجھ جاتے. اب آگے چل کے سورہ اعراف شروع ہو جاتی ہے. سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع کے اندر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا وہی واقعہ کھینچا. اچھا دیکھیں, آدم علیہ السلام نبی ہیں, بات سننا غور سے, نبی ہیں, اللہ کی جنت کے اندر گئے, اور جنت دنیا میں نہیں, کہاں تھی؟ آسمان پر. کہاں تھی؟ آسمان پر. اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا, اے آدم درخت کا پھل مت کھانا, لیکن شیطان کے وسوسوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے. اب سوچے ذرا, نبی ہیں, اللہ کی جنت میں ہیں, کیا آگے کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں موجود ہیں. شیطان آتا ہے, کیا کہتا ہے کہ آدم جانتا ہے اللہ نے تجھے منع کیوں کیا؟ یہ جو درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تو جانتا ہے کیوں کیا؟ کہا نہیں. کہا کہ اس وجہ سے کیا, اگر تم نے اس کے پھل کو کھا لیا تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. شیطان آ کر کے کہنے لگا اللہ نے تمہیں یوں منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس کو کھا لیا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. کہا اچھا. اور اللہ کیا فرماتا ہے, وَمَا سَمَعُمَا, اور قسم کھانے لگا, قسم کھا کر کے کہنے لگا. اور پتا کیا کہتا آخر میں, انی لکما لمن الناصحین, میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا برا نہیں چاہتا, میں تو چاہتا ہوں تم دونوں جنت میں رہو, یہاں خوب سیر کرو, میں تو تمہیں اچھا بتا رہا ہوں, جاؤ کھا لو. شیطان کے بہکاوے میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں آئے کہ نہیں آئے؟ آئے. اور آ کر کے کھایا تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, جب دونوں نے اس پھل کو کھایا تو ان کی جو شرم گاہیں تھے دونوں کی کھل گئی, پتوں سے ڈھکنے لگے. اور اللہ رب العالمین نے کیا سزا دی؟ یاد رکھیں, اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت سے اتار کے نیچے زمین پر پھینک دیا.
फेंका कि नहीं फेंका? फेंका। हाँ, अल्लाह की हिकमत थी, मसलिहत थी। और उसके बाद फिर जब दुनिया में आए दोनों को पछतावा हुआ। देखिए जरा, फौरन तौबा करे अल्लाह से। ये नबी के, हमारे अब्बा के आदम अलैहिस्सलाम, हम सब के वालिद हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं? मेरे बच्चों, अगर दुनिया में गुनाह तुमसे हो जाए, अल्लाह की बारगाह में फौरन तौबा कर लो, क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी अल्लाह से तौबा की, तुम्हारी माँ ने भी अल्लाह से तौबा की है। और अल्लाह से क्या कहा है? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया। व इन लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तूने हमें बख्शा नहीं, हम पर रहम नहीं किया, तो हम भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर दुआ कबूल फरमाई। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी बातें हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों के अंदर कुरान और सुन्नत का सही फहम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतान की चालों से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शैतान के मकर व फरेब से बचाए। अल्लाह ताला हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, खात्मा फरमाए, ईमान पर फरमाए, आमीन। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।